یوں ہی نہیں جہاں میں چرچا حسین کا، یوں ہی نہیں جہاں میں چرچا حسین کا، کچھ دیکھ کے ہوا تھا زمانہ حسین کا، سر دے کے دو جہاں کی حکومت خرید لی، نانا کے دو نواسوں نے امت خرید لی، نانا کے دو نواسوں نے جنت خرید لی، پھر آج حق کے لیے جان فدا کرے کوئی، پھر آج حق کے لیے جان فدا کرے کوئی، وفا بھی جھوم اٹھے یوں وفا کرے کوئی، نماز 1400 سالوں سے انتظار میں ہے، نماز 1400 سالوں سے انتظار میں ہے، حسین کی طرح مجھ کو ادا کرے کوئی، حسین کی طرح مجھ کو ادا کرے کوئی، نام غازیے سے خوشبوئے وفا آتی ہے، نام غازیے سے خوشبوئے وفا آتی ہے، ان کے دروازے سے یا حسین کی صدا آتی ہے، جب بھی بیٹھے ہیں ہم پرچم عباس کے نیچے، جب بھی بیٹھے ہیں ہم پرچم عباس کے نیچے، ایسا لگتا ہے جنت سے ہوا آتی ہے، عشق عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے، عشق عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے، پھر لہر بن کے وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے، پھر لہر بن کے وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے، عباس تیرا نام بھی کیا نعت علی ہے، عباس تیرا نام بھی کیا نعت علی ہے، جب نام لیا تیرا بلا میری تلی ہے، عباس کٹے ہاتھوں سے دیتے ہیں اتنا، عباس کٹے ہاتھوں سے دیتے ہیں اتنا، حیرت سے سخاوت یہ کھڑی دیکھ رہی ہے۔ واقعہ کربلا۔ واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کا اہم ترین واقعہ ہے جو 61 ہجری میں اس وقت پیش آیا جب ظلم و ستم کا ہر طرف دور تھا۔ اسلام اور مسلمانوں کی تقدیر دہی مغز اور عیاش افراد کے ہاتھوں میں کھلونا بنی ہوئی تھی۔ مردوں کا ایک چھوٹا سا گروہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں نکلا۔ اس گروہ نے مفاد پرستی، خود پسندی اور انسانیت دشمن طور طریقوں کے خلاف آزادی کا پرچم بلند کیا اور حکومت یزید کے خلاف جدوجہد کا آغاز کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد نامزد کر دیا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی موت 58 ہجری اور یزید کی تخت نشینی اور کرسی خلافت پر بیٹھنے کی بدعت نے اسلام میں آمریت کی نئی درہ ڈال دی۔ بیعت کے موضوع پر چرچے عام تھے اور لوگ منتظر تھے کہ اسلامی دنیا کے نامور لوگ یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن زبیر، عبد الرحمن بن ابی بکر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یزید کے ہاتھ پر کب ہاتھ رکھتے ہیں۔ یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے یزید کی ولی عہدی کو بھی قبول نہ کیا تھا اور نہ ہی اس کی ولی عہدی کی بیعت کی تھی۔ یزید نے برقرار اقتدار آتے ہی حاکم مدینہ ولید بن عقبہ کو حکم جاری کیا کہ نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے اس کے حق میں بیعت لی جائے۔ حکم ملتے ہی ولید بن عقبہ نے قاصد کے ذریعے ان دونوں حضرات کو الگ الگ طلب کیا اور ان سے یزید کے حق میں بیعت چاہی۔ اس پر جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم سب لوگوں کو بلاؤ اور بیعت کا مطالبہ کرو ورنہ میرے لیے خفیہ بیعت کسی طرح بھی مناسب نہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ایک رات کی مہلت چاہی اور پھر خاموشی سے مدینہ چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے اس وقت بیعت کا مطالبہ کیا گیا جب صورتحال پوری طرح سے انقلاب کے لیے سازگار نہ تھی۔ ضروری انتظامات بھی مکمل نہیں ہوئے تھے۔ جن لوگوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا وہ بھی پہنچے نہیں تھے۔ چنانچہ آپ نے مدینے کی انتظامیہ اور سرکاری مشنری کے ہاتھ ڈالنے سے پہلے صبح سویرے بغیر اعلان کیے چند افراد خانہ کو ساتھ لیے مدینہ چھوڑ دیا۔ کچھ لوگ سمجھیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سیاسی طور پر یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے،
وہ سکون اور امن یا یزید سے بچنے کے لیے خانہ کعبہ میں پناہ کے لیے چلے گئے ہیں۔ مکے میں آپ نے عوام سے خطاب کیا اور تعاون کی اپیل کی اور اپنے چاچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو الجی بنا کر کوفہ کے مسلمانوں کے پاس بھیجا۔ ان کے ساتھ 2 بچے بھی تھے۔ کوفہ کے مسلمانوں نے انہیں شہید کر دیا اور بچوں کے سر بھی کاٹ لیے۔ حالانکہ کوفہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے حامیوں کی اچھی خاصی تعداد موجود تھی اور وہ خود آپ کو کوفہ آنے کی دعوت دے رہے تھے۔ اہل مکہ یہ دیکھ کر کے آپ نے اپنا راستہ منتخب کر لیا ہے، آگے بڑھے اور آپ کو اس اقدام سے روکا۔ سفر ملتوی کرنے کا مشورہ دینے والے حضرات میں کچھ نے تو منت سماجت بھی کی۔ اس پر آپ نے فرمایا، میں ذلت کے سائے میں سر جھکانے یا بے تدبیری کے عالم میں دشمن اسلام کے چنگل میں جانے والا نہیں ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مکہ سے عراق کی طرف روانہ ہو گئے۔ عراق کی راہوں میں ایسی صورتحال سے دوچار تھے، ہر لمحہ ان کو خطرہ للکارتا تھا۔ ہر روز یہ امکان کہ دشمن یلکار کرنے آ جائیں اور بیاباں میں جنگ شروع کر دے۔ کچھ شریک سفر خیر خواہوں نے مشورہ دیا کہ راستہ بدل لیں، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہ تجویز قبول نہ فرمائی اور حسب ثابت قدم رہے۔ راستے میں حور سے آمنا سامنا ہوا، وہ آپ کا راستہ روکتا رہا۔ آپ نے حور سے کہا، میں کوفہ والوں کی دعوت پر آیا ہوں، مگر اس کے باوجود وہ راستے سے نہ ہٹا اور آپ اسی کشمکش میں نینوا کے مقام پر پہنچ گئے اور وہاں نینوا کے مقام پر پہنچنے سے پہلے راستے میں آپ کو مسلم بن عقیل کی خبر شہادت مل چکی تھی۔ اس خبر سے کچھ لوگ ہل گئے اور اسی منزل سے پلٹنے کو تیار ہوئے۔ کچھ ساتھیوں نے ثابت قدمی کا اصرار کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ استقلال کے ساتھ اپنی منزل مقصود کی طرف بڑھتے رہے۔ آخرکار یہ مختصر سا قافلہ کربلا پہنچ گیا۔ یہاں پہنچ کر آپ نے خواتین کے خیمے لگوائے۔ خیمے ایسے مقام پر اس طرح نصب کرائے کہ خواتین میدان جنگ کا منظر براہ راست نہ دیکھ سکیں۔ میدان کربلا میں ہر طرف جنگ کی آگ بھڑک رہی تھی۔ دشمن پوری تیاری کے ساتھ آپ سے مقابلے کے لیے تیار تھا۔ ایک طرف ابن زیاد کا بھیجا ہوا لشکر عمر بن سعد اور شمر کی سربراہی میں پھیلا ہوا تھا، دوسری طرف لشکر اسلام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیشوائی میں سر کو طاغوت سے نبرت آزمائی کے لیے تیار تھا۔ یزید کا حکم تھا کہ پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے بیعت کی درخواست کی جائے، اگر وہ انکار کر دے تو پھر جنگ کی جائے۔ چنانچہ جنگ سے قبل عمر بن سعد نے آپ سے ملاقات کی، جس میں چند شرائط پر صلح کی کوشش کی گئی، لیکن ان شرائط پر مصالحت کرنے سے ابن زیاد آڑے آ گیا۔ اس نے یزید کو مشورہ دیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے مصالحت کرنا کسی بھی صورت درست نہیں۔ اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس 2 ہی راستے تھے کہ یا تو بیعت کر لیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اسلام کی سربلندی اور سرفرازی کے لیے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ چنانچہ 10 محرم الحرم 61 ہجری کو حق و باطل کی 2 صفوں میں صبح کے وقت معرکہ آرائی شروع ہوئی اور عصر کے وقت تک جاری رہی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے 72 جانثاروں کے ساتھ دشمن کی طرف بڑھے۔ آپ کے تمام ساتھی سروں کی بازی لگائے اور اپنی جانوں پر کھیلے ہوئے تھے کہ آج حق کو پامال نہ ہونے دیں گے۔ ان کے رعب و جلال سے دشمن کے لشکر پر افسردگی چھائی ہوئی تھی اور اس پر لرزہ طاری تھا۔ دن بھر جنگ ہوتی رہی اور آپ کے ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہوتے رہے۔ یہ دیکھ کر کے آپ کے صاحبزادے علی اکبر نہایت شان کے ساتھ میدان جنگ میں آئے، مگر شہید ہو گئے۔ لشکر دشمن نے آپ کو گھیرے میں لے کر شہید کر دیا اور آپ کا سر مبارک کاٹ کر ابن زیاد کے پاس روانہ کر دیا۔ اس طرح عاشورہ کا دن تمام ہوا۔ عاشورہ کے بعد میدان کربلا اہل بیت کے لیے اور بھی وحشتناک تھا۔ اب ان کا کوئی مددگار یار نہ تھا۔ جنگ کے اختتام پر دشمن اس حد تک حواس باختہ ہو چکا تھا کہ اس نے خیموں کو آگ لگا دی اور اہل بیت کو گرفتار کر کے یزید کے پاس بھیج دیا۔ اس جنگا معرکہ میں کم و بیش 20 خواتین، 64 بچے اور مردوں میں صرف 33 سالہ بیمار امام زین العابدین حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے 2 بیٹے اور 4 برس کے امام باقر زندہ بچے اور بس۔
واقع کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھی اور عزیزوں کی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے حق و انصاف، شرف و کرامت، عظمت و عظمیت کی ایسی مثال قائم کرتی جو قیامت تک حق و انصاف کے علم برداروں کے حوصلے بلند کرتی رہے گی اور انہیں راہ خدا میں یاد خدا کے ساتھ جان نثاروں کی دعوت دیتی رہے گی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ انسانیت کے دل میں ہمیشہ پائندہ اور تابندہ رہیں گے، آمین۔ سلام یا حسین، افضل کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس یہ حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا۔ سلام یا حسین، کمال کا حوصلہ تھا کربلا کے شہیدوں کا، وہاں پر شکر کرتے تھے جہاں پر صبر مشکل تھا، ذکر حسین آیا تو آنکھیں چھلک پڑیں، پانی کو کتنا پیار ہے اب بھی حسین سے۔